الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسين. ایک مرتبہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے کہ ایک جنازہ گزرا. صحابہ کرام نے کہنا شروع کر دیا یار بڑا ہی چنگا بندہ سی، بڑا ہی چنگا بندہ سی، بڑا ہی چنگا بندہ سی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. اسی طرح ایک اور جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے کہنا شروع کر دیا بڑا ہی برا بندہ سی، بندہ ٹھیک نہیں سی، بندہ ٹھیک نہیں سی. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی ہے؟ پہلا جنازہ گزرا تو ہم نے اس کی اچھائیاں بیان کی تو آپ نے ارشاد فرمایا واجبت، کون سی چیز واجب ہو گئی؟ اور دوسرا جنازہ گزرا تو ہم نے کہا کہ یہ برا آدمی تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا واجبت، واجب ہو گئی. کیا چیز واجب ہو گئی؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو زمین پر. تمہاری گواہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے پر جنت واجب کر دی کہ تم نے اس کی اچھائیاں بیان کی، اور دوسرے پر چونکہ تم نے ان کی برائیاں بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم واجب کر دی. تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اعمال دنیا میں کیا ہے، اس کے گھر والے، اس کے دوست، اس کے رشتہ دار اس سے کتنا خوش ہیں. اگر ہماری صورت حال یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک کو تنگ کیا ہوا ہے،
بلکہ ہمارے ایک شیخ صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی خیر فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے جس کاغذ تے لفظ داماد لکھتے ہو نا وہ آکڑ جاندہ تے باقی کی رے ریا، پھر جو ہم سنتے ہیں پھپڑ ہوئے نا تے وہ جناب کم از کم جیڑا خاص طور تے شادیاں دے معاملے چ رولا پونا ہی پونا، خالہ میں تو انہیں فلانا ہی فلانا ہی۔ اللہ کے بندے یہ دنیا ہے، ہم نے جو کچھ کہہ دینا ہے پھر ہمیں اس کا اجر ملنا ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں، اگر ہم نے ہر ایک کے ساتھ اچھائی کی ہے تو کل تو لوگ دنیا سے جاتے ہوئے کہیں گے کہ یار دنیا بڑا ہی بندہ سی، بڑا سونا بندہ سی، بڑا چنگا بندہ سی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت واجب کر دینی ہے۔ اور اگر ہماری حالت یہ ہوئی کہ ہم نے ہر ایک کے ساتھ پنگا ہی لینا ہے، ہر ایک کے ساتھ پنگا ہی لینا ہے، تو سب کیا کہنا ہے کہ بھائی ایک بندہ چنگا سی، انہیں کہنا بھائی یار بہت برا چنگا کتنا دنیا تو چلا گیا۔ ایسی زندگی نہیں گزارنی۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سچا مسلمان وہی ہے کہ جس کے زبان، ہاتھ اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہے۔ ہم نے کیا کچھ کیا ہوا ہے، ہر آدمی سوچ سکتا ہے۔ میں نے آپ سے یہ نہیں کہنا کہ ہاتھ کھڑا کریں تھوڑے رشتے دار خوش ہے کہ نہیں، تھوڑے دوست کو خوش ہے کہ نہیں، تھوڑے تو بازار والے خوش ہے کہ نہیں، میں نے نہیں کہنا، نہ میں نے آپ کے ہاتھ کروانے ہیں۔ ہاں جب آپ سو جائیں، سونے کے لیے بستر پہ لیٹیں، تو پھر خدا کے لیے اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم نے اپنی زندگی کیا گزاری ہے۔ آج صبح سے لے کر ہم شام تک ہم نے کیا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ سوچئے سرکار کیا فرما رہے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا ہے جو اپنے لیے پسند کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مینوں انگور پسند ہیں تو میں بھی نہ اپنے بھرا واسطے یہی پسند کراں، کہ مینوں آپ پسند ہیں تو میں اپنے بھرا واسطے وہی پسند کراں۔ یہ ہے، لیکن اصل کیا ہے کہ مجھے بلکہ ہر ایک شخص کو یہ پسند ہے کہ اس کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ہر ایک مسلمان کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہیں تو موجیں موجاں نے، اگر اس میں کامیاب نہیں ہے تو دیکھ لیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ مومن اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے جو وہی نہ پسند کرے جو اپنے کے لیے پسند کرے۔ ہم میں سے کون ہے جس کو یہ پسند نہ ہو کہ اس کی اولاد کی عزت خراب نہ ہو؟
اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم نے دوسرے کے مسلمان اپنے بھائی کے لیے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی اولاد کو تنگ نہ کرے. ہم میں سے کون ہے جس کو یہ پسند نہ ہو کہ اوزا جمع کی تو ہے مال ان کو تنگ نہ کرے، ان خراب نہ کرے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم نے دوسرے مسلمان کے لیے بھی یہی سوچنا ہے. تو میرے بھائی، میرے دوست، بابا جی کی بلا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں سے کچھ لے کے جانا. لنگر شریف تو ہے ہی ہے، روحانی طور پر یہ لے کے جانا ہے. تو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آج کے بعد سے کوشش کریں کہ اپنے کے لیے جو پسند کرنا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے. اور بھائی ہے کون؟ ماں جایا وہ تو بھائی ہے. رشتے دار تو بھائی ہے. لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے اللہ نے ارشاد المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. سوچئے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ہم نے ہر مسلمان کے لیے یہ سوچنا ہے کہ اس کی عزت خراب نہ ہو، اس کا مال خراب نہ ہو، اس کی اولاد خراب نہ ہو، اس کا مال خراب نہ ہو، کوئی چیز بھی ہو. ہم نے جو اپنے لیے سوچنا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی سوچنا ہے. اور آج کل حالات کیا ہے، اللہ اکبر، کہ ایک دوسرے کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ مسلمان یہ ہے کہ وہ مسلمان بھائی کو جوڑنے میں لگتا ہے. لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ سوچئے ذرا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک کتاب بہت پیاری ہے، اس کا نام ہے گلستان فارسی. ویسے تو فارسی ویسے لے لیتے تھے لیکن گلستان اس کا نام ہے. آپ کی دو کتابیں مشہور ہیں، ایک گلستان، یہ اس میں کچھ باتیں ہیں پیار والی ہیں، کچھ اشعار بھی ہیں اور کچھ حدیث پاک اور قرآن مجید کا فرمان بھی ہے. لیکن دوسری کتاب کا نام ہے بوستان، یہ صرف شعروں میں ہے. تو پہلی حکایت جو لکھتے ہیں نا، وہ کیا لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک ایسا قیدی جو کہ دوسرے ملک سے تھا، اس کو اس نے کیا نام سے سزائے موت کی بات کہہ دی. تو وہ جو جب اس کو پتا چلا تو اس نے تو وہ بادشاہ کو گالیاں دینی شروع کی، اور کیا کہ بادشاہ ایم جو ہو سکتا اس کے منہ سے نکالا. اس نے بادشاہ نے پوچھا بھئی یہ کون ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک وزیر صاحب تھے، کہنے لگے جناب بادشاہ سلامت، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر لمبی کرے، آپ کے بچوں کی خیر ہو، آپ کے فلاں کو ہو، فلاں کو کیا بات. بادشاہ نے اس کو معاف کر دیا. جب معاف کیا تو ایک وزیر بولا، کہنے لگا جی بادشاہ کے پاس بیٹھنے والے ان کو خیال کرنا چاہیے، سچ کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اس نے تو گالیاں دی ہیں. اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے بڑی دعائیں کی ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو یہ کیا ہے. بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا ایسا جھوٹ جو کسی کی زندگی بچا دے وہ بہتر ہے اس سے، توجہ ہے، وہ جھوٹ جو کسی کی زندگی بچا دے وہ اس سچ سے بہتر ہے جو کسی کی زندگی کو تباہ کر دے.
تو مومن کے لیے تو زندگی سے بڑھ کر ایمان ہے. توجہ ہے؟ مومن کے لیے زندگی سے بڑھ کر ایمان ہے. جبھی تو دیکھیے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں ایسے ایسے کام کر جاؤں، لیکن بسا اوقات اپنی دولت کے لیے اپنا پیارا پیارا ملک چھوڑ دیتا ہے. بسا اوقات حالات عجیب ہوتے ہیں کہ وہ ملک چھوڑ دیتا ہے. بہت سارے ہمارے پیار والے مدینہ منورہ میں، ایک تو ان کا وہاں شوق ہے کہ وہ مدینہ پاک ہے ماشاء اللہ. آگے بتا رہے یہ تینوں شہزادے ہمارے بھانجے جناب پیر محمد ضیاء الدین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں. تو آج کا پروگرام اس عظیم بچے کے لیے ہے، اپنے بھانجے کے لیے ہے کہ جس نے ساری زندگی مصطفیٰ علیہ السلام کی نعتیں پڑھی ہیں، اپنی اولاد کو دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف لگایا ہے، بلکہ اس کی اہلیہ اللہ تعالیٰ اس کی خیر فرمائے، ان بچوں کی ماں اللہ ان کی خیر فرمائے، دین کا کام کر رہی ہیں. تو آج ہمارے نے سوچا کہ اس بچے کے لیے اور ان کے تسلی کے لیے اور اس اپنے بھانجے کے لیے دعائے خیر کا معاملہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کی خیر فرمائے. میں بات کر رہا تھا کہ بسا اوقات انسان اپنے وطن کو چھوڑ دیتا ہے. کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنی کیا مطلب دولت کے لیے. میں ایک ایسے بچے کو بھی جانتا ہوں جو مجھے فون کرتا ہے، قاری صاحب میرا دل کرتا ہے میں باہر چلا جاؤں، اتنے حالات ٹھیک نہیں، میرا یہ ہوا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. کیوں کہ وہ چاہ رہا ہے کہ شاید میں جب دنیا سے جب میں اپنا چھوڑ کے جاؤں وہاں محنت کروں تو اللہ تعالیٰ معاملات بہتر کر دے. لیکن پتہ یہ چلا کہ ماشاء اللہ تو انسان اپنی دولت کے لیے اپنا وطن قربان کر دیتا ہے. ہمارے ایک پیار والے ہیں مدینہ منورہ میں ہیں اور ہم ان کا نام ہی ان کے آنے والی سرکار، تو وہ وہاں وہی کام کرتے ہیں. کیوں گئے ہیں؟ کہ دنیا مل جائے. پتہ یہ چلا کہ دولت کے لیے انسان اپنا ملک چھوڑ دیتا ہے. بسا ہوگا لوگ چلے جاتے. میرے سسرال کی طرف سے دو بھانجے، وہ ایک دو دبئی میں ہیں، ایک سعودی عرب میں ہے. اسی طرح چل رہا ہے، چلتے ہیں لوگ کرتے ہیں. لیکن بسا اوقات ایسی حالت ہوتی ہے کہ آدمی بچہ بیمار ہو جائے تو پھر کیا کرتا ہے کہ اپنی دولت جو اس نے
پسینے خون پسینے کے ساتھ کمائی ہوتی ہے. جب اولاد پر کوئی وہ وقت آتا ہے نا تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتا ہے، کہتا ہے جی میری ساری زندگی دی، ساری دولت لے لو، میرے بچے نے بچا لو، میرے بچے کو بچا لو، بچے کو بچا لو. پتہ یہ چلا کہ ملک سے زیادہ دولت پیاری ہے اور دولت سے زیادہ اپنی اولاد پیاری ہے. اور پھر وہ بھی وقت آتا ہے کہ جب انسان کے اپنے اوپر بن آتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اور بچے نہ بچے، میری جان بچنی چاہیے، کچھ بھی ہو جائے میری جان بچنی چاہیے. پتہ یہ چلا کہ وطن سے زیادہ محبت ہے دولت کی، اور دولت سے زیادہ محبت ہے اولاد کی، اور اولاد سے زیادہ محبت ہے اپنے آپ کی، اپنی جان کی. یہ یہاں سب برابر ہے، سب برابر ہے. لیکن یہاں سے کچھ معاملات اور ہوتے ہیں کہ ایمان والا کہتا ہے دولت چلی جائے، اولاد چلی جائے، میری اپنی جان چلی جائے، میرا ایمان نہ جائے. دیکھیے نا حضرت سیدنا آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کچھ نہیں کیا. اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے شہزادے مدینہ منورہ میں ہی رہتے تو بتائیے انہیں کسی دولت کی کمی تھی؟ ہن میں مصطفیٰ علیہ السلام دے غلاماں دے غلام دا پتر ہاں تے مینوں کو آکھے گا جناب کہ تو اتھوں چلا جا، میں جانا. سوچیے نا، کوئی کہے کہ تو چلا اتھوں میں جانا، میں تو نہیں جاتا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شہزادے، ان کو وہاں سے نکالا گیا کس لیے؟ ایمان کے لیے. پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شہزادے پر وہ بھی وقت آیا جب اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا. پھر وہ بھی وقت آیا جب اپنے جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اور آپ نے یہی فرمایا. اس کا مفہوم یہ ہے جو مال مانگو گے مال دیں گے، جو جان مانگو گے جان دیں گے، مگر نہ ہو سکے گا ہم سے کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے. تو میرے بھائی توجہ فرمائیے، انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ایمان ہے. تو اگر جھوٹ سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے تو ایمان کا بچانا یہ کیسی بات ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اس وقت کی بات ہے جب معاملات ہوں، وگرنہ جھوٹ کی اجازت نہیں ہے. جھوٹ کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جھوٹ کے لیے تو بڑی سخت وعید ہے. بلکہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ کہ جھوٹے پر لعنت ہے، ہم نے یہ کام نہیں کرنا. اگر جان والا معاملہ ہے تو پھر اس وقت کی اجازت ہے، وگرنہ اجازت نہیں ہے میرے بھائی. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی اولاد میں، اپنے دوستوں میں، اپنے کیا نام اس کا کاروباری حضرات میں اپنا نام پیدا کرنا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کے بارے میں جب وہ دنیا سے جائے تو ہر کوئی یہ بڑا ہی پیارا بندہ سی، بڑا ہی پیارا بندہ سی. کیونکہ سرکار نے فرمایا وجبت، جو آپ کہہ دو گے اس آدمی کے لیے جو دنیا سے جا رہا ہے کہ بڑا چنگا بندہ سی، بڑا چنگا، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دے گا. مجھے یاد ہے میں نے یہ حدیث بات بیان کی نا، تمہارے دوست ہیں حاجی محمد افضل صاحب، تو انہوں نے ایک بابا جی قبلہ کی بارگاہ میں ایک مسئلہ پوچھا کہ جناب اسی کوئی
تنخواہ کے 2 بندے رکھ لیے تو انہوں ہر مہینے تنخواہ دئی جائیے تو جدوں جناب ہے کہ اسی دنیا تو ٹر جائیے وہ انہوں کا کم صرف یہ کوئی بندہ بڑا چنگا سی، بندہ بڑا چنگا سی، بس یہی کہیں میں کہ بندہ بڑا چنگا سی، تو کیا اللہ ساڈے تے مہربانی فرما دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کیا سمجھتے ہو اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت تو بہانہ مانگتی ہے، مول نہیں مانگتی۔ تو کوئی اگر یہ بھی کہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی کرم فرما سکتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی میں ایسا عمل کرنا ہے کہ ہماری اولاد بھی، ہمارے رشتہ دار بھی، ہمارے دوست احباب بھی، اور جن سے ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی راضی رہیں۔ ہر ایک کو راضی رکھنا یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے، پوری کوشش کرنی ہے۔ میرے بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، درود پاک والی سرکار، فقیہ اسد حضرت قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کر بھی وہ وقت آیا، نام نہیں لینا میں نے، تو ہمارے ایک بھائی ان کی شادی والا معاملہ تھا، تو ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک گھر چلے گئے اور وہاں گئے تو وہ باتیں کی، تو وہ دوسرے کیا نام اس کا حالات شروع ہو گئے، تو مائی صاحبہ نے باتیں شروع کر دیں کہ اینڈ ہویا، یہ ہویا، وہ ہے فلاں، تو پونا گھنٹہ تقریباً وہ اپنا پڑاس کرا نکالتی رہی، اور جب وہ کچھ سانس لینے لگی نا تو آپ نے فرمایا بھین جی وہ تھوڑی وہ جڑی تکلیف سی وہ کی حال ہے؟ ان کو تو اور غصہ چڑھ گیا کہ میں نے تو اس کو باتیں کی ہیں کہ اس لیے کہ وہ جناب تھوڑی جی دنیا چلا جائے، لیکن اتنے ہی نہ بندہ کہ کہنا ہی نہ وہ بندہ جی تھوڑی طبیعت کیسی ہے، اور غصہ چڑھ گیا۔ تو انہوں نے ہمارے دادا جان اور دادی صاحبہ کے بارے میں باتیں شروع کر دیں، تو پھر آپ نے 2 لفظ فرمائے، فرمایا بھین جی آنا ہے آئیو، نہیں آنا نہ ہو، میں اپنے والدین واسطے انہوں کے بارے سے کوئی گل سن نہیں سکتا۔ یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے، ہم نے ایسے اپنی زندگی گزارنی ہے تاکہ جب اس دنیا سے جائیں تو ہر کوئی یہ کہے کہ بندہ بڑا چنگا سی، بندہ بڑا چنگا سی۔ آپ یہاں آئے ہو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی میزان پر، ان کے درس میں آئے ہو، ان کے مدرسے میں آئے ہو، ان کے مسجد میں آئے ہو، ایک تو یہ ہے کہ کوشش کریں۔ دیکھیں چاچا جی کل نہ ایک بندہ سوری پرسوں وہ بندہ جناب نا گلزار ہے، میں نے کہا کس کو آپ بلا رہے؟ کہا جی وہ گلزار، کہنا گلزار وہ جڑا پیسے اکٹھے کرتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں خیال کرنا چاہیے، میرے بابا جی فرمایا کرتے ہیں ساڑھا چاچا ہے، میرے بابا جی فرمایا کرتے ہیں چاچا جی۔ اب دیکھیے ان کی ہاتھ میں کیا ہے؟ تصویر کی نام تھوڑا محمد یوسف جی، محمد یوسف ماشاء اللہ، یہاں کے ہاتھ تو تصویر ساڈا جناب کدی کدی نہ پڑھنا بہت پیارا، کی نام تھوڑا محمد طارق، یہاں کے ہاتھ ماسٹر صاحب مقصود صاحب، پھر ساڈے ہے جناب منظور صاحب، پھر جناب رانا صاحب، سارے جناب ماشاء اللہ سب نے بیٹھے نا۔ یہ سارے وہ لوگ نے جڑے ہر روز فجر تو بعد اللہ دے محبوب کریم اسلام دی شاناں سنتے ہیں، تو شاناں بھی وہ جڑے میرے بابا جی نے کتاب لکھی ہیں، تو یہاں سارے کو جناب ہاتھ تصویراں نے ساڈے پپا جان، پھر اگے جناب وہ میاں صاحب ماشاء اللہ جڑے جڑے بھی سرکار ہوتے ہیں، وہ کوشش کرو کہ جویں جویں آؤ نال نال درود شریف پڑھتے رہا کرو، درود شریف پڑھتے رہا کرو، درود شریف پڑھتے رہا کرو، کیوں کہ درود پاک کی سب کچھ بس یہ کہہ لو کہ ہر مصیبت نو ٹالن والی چیز جڑی ہے درود پاک، اللہ اکبر۔ اور دوسرا یہ کہ ہم نے پوری کوشش یہ کرنی ہے کہ جب دنیا سے جائیں تو ہر رشتہ دار ہمارا، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، ہمارے کیا نام اس کا کاروباری حضرات وہ یہی کہے کہ بھائی بندہ بڑا چنگا سی، بندہ بڑا چنگا سی۔ جب ہمارے بھائی، ہمارے بھانجے قاری پیر
ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کا وصال ہوا تو میں نے لوگوں سے باتیں سنی ہیں، کہا پیر صاحب بڑے چنگے سے، بڑے چنگے سے، بڑے چنگے سے، تو کرے اللہ کرے ہم ایسے ہی ہو جائیں کہ جب دنیا سے جائیں تو ہر کوئی یہی کہے کہ بندہ بڑا چنگا سا۔ تو دنیا تے بس پتہ نہیں میں تو اٹھنا کہ نہیں اٹھنا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے میں اٹھنا بھی کہ نہیں اٹھنا۔ ہاں ایک ہماری بیٹی ہے وہ کہیں سے آ گئی، میری اہلیہ بڑی اس میں نرم دل ہے، اس نے گھر میں رکھ لیا۔ پتہ یہ چلا کہ وہ جس گھر میں کام کرتی تھی نا تو اس گھر کی مالکن نے بہت پھینٹی لگائی، اور وہ پھر اس سے پوچھا تو کہا جی میں نا پہلے جناب نا جس کام کرنی سا تو جناب وہ بڑی اچھی خاتون سی، لیکن میرے ابے نے مینوں اتوں اٹھا کے کسی اور پاسے مینوں جناب لاتا ہے، اللہ اکبر۔ تو پھر بیگم نے رکھ لیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، چھوٹی بچی ہے تو وہ چونکہ گھر میں کام کرتی تھی تو وہ کیا نام اس کو پتہ تھا کہ روٹی پانی کیسے کرنا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ مدد کر دیا کرتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، تو اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ اس کی شادی کر دی، اس کی شادی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد عطا فرمائی، اور اس میں سے جو سب سے بڑی بیٹی ہے نا وہ بتا رہی ہے کہ یہاں اسی بازار میں وہ آ رہی تھی، کیا دیکھا کہ ایک بڑا شخص سفید داڑھی والا وہ سائیکل سے ایسے گرا ہے، اللہ کو کہہ رہا ہو، اور ہمارے حاجی حافظ آفتاب صاحب ان کے والا صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ لگا جی بس وہ اس طرح ہی ہوا سی کہ آپ نے چائے منگی ہے کہ چائے دو تو چائے آئی ہے تو ہاتھ سے پیالی بھری گئے تھے، اللہ پیارے ہو۔ تو دنیا تو بس اتنی سی ہے۔ میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابن مستورد سمندر میں چلا جا اور اس میں اپنی انگلی ڈبول، اور ڈبونے کے بعد نکال، جتنا پانی جتنی تراہٹ اس پانی کو سمندر کے ساتھ ہے نا اتنی بھی اس دنیا کو آخرت کے ساتھ نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ دنیا میں جو یہاں دنیا ہے، آخرت کی مثال کیا ہے کہ سمندر ہو اور سمندر میں سے انگلی ڈبو کر باہر نکالی جائے، جو تراہٹ پنجابی چ کہہ لو تری جڑی رہندی ہے انہوں جیڑی نسبت سمندر نال ہے نا اس دنیا نو آخرت نال اینا بھی نہیں۔ تو بھائی دنیا تو گزر جانی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارے ماں باپ بھی راضی ہوں، ہماری آل اولاد بھی راضی ہو، ہمارے رشتہ دار بھی راضی ہوں، ہمارے دوست بھی راضی ہوں، ہمارے کاروبار جن سے ہم کاروبار کرتے ہیں ان وہ بھی راضی ہوں۔ جب دنیا سے جائیں تو ہر کوئی یہ کہ بندہ بڑا چنگا سی، بندہ بڑا چنگا سی۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو میں نے حدیث شروع میں پیش کی ہے اس کو پھر آخری مرتبہ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک جنازہ ادھر سے گزرا، صحابہ نے ارشاد فرمایا یہ بڑا ہی چنگا بندہ سی، بڑا ہی چنگا سی، بڑا ہی چنگا سی، تو سرکار نے فرمایا واجبات اس پر واجب ہو گئی ہے۔ پھر تھوڑی ایک اور جنازہ کو گزرا تو صحابہ نے بڑے برا بندہ سی، تو سرکار نے فرمایا واجبات اس پر بھی واجب ہو گئی ہے۔ صحابہ نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز ہے جو واجب ہو گئی ہے؟ ہم نے پہلے کی کیا نام اس کا تعریفیں کی ہیں تو آپ نے فرمایا واجب ہے، واجب ہو گئی ہے۔ دوسرے کی ہم نے برائیاں بیان کی ہیں تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کے زمین پر گواہ ہو، تمہاری گواہی کی وجہ سے پہلے پر ہم اللہ تعالیٰ نے جنت واجب کر دی ہے، اور دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری وجہ ہی کہ تمہارے گواہی کی وجہ سے اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی۔ جب اس دنیا سے مصطفیٰ علیہ السلام کا غلام میرے بابا جی سے محبت کرنے والا دنیا سے جائے تو ہر کوئی یہ کہ بندہ بڑا چنگا سی، بندہ بڑا چنگا سی۔
ایسا نہ ہو کہ ہر کوئی کہے بھائی یار چنگا کیتا ہے دنیا تک چلا گیا ہے، چنگا ہو گیا ہے، چلا گیا ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل والا مجھے اور آپ حضرات کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دنیا میں سے جو آدمی نے زبان سے نکلنا ہے وہی انشاءاللہ العزیز آخرت میں کام آنا ہے۔ آج ہم جو پڑھتے ہیں نا، وہ بچے نے نعت پاک پڑھی تھی تو میں نے دوبارہ اس کو وہ شعر سنانے کے لیے کہا، تو وہی یہی تھا کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو اب وہ بیٹا ہے کہاں چلا گیا ہے، ادھر آؤ ادھر ادھر، مجھے ایک مرتبہ پھر سنا دو یار۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جدوں اللہ دی بارگاہ جائیے تے اسی پر پریشان ہوئیے تے اللہ تعالیٰ فرمائے جناب کی نہ ہوگا بھائی دیاؤ مجھے معاملات تے فرشتے آنے کہنا وہ اتنے کی کرنے ہیں تو سرکار بلا رہے آ بیٹا ادھر سنا دے کوئی بروز محشر ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کل قیامت کے دن سرکار مانے میرا امتی نو لے کے آؤ جائے، میرے امتی نو لے کے آؤ جائے، میرے فرشتے ہو میرے امتی نو لے کے آؤ، تو سرکار فرشتے کہہ رہے ہیں وہ اتنے کی کرنے ہیں تیرے سرکار بلا رہے ہیں، جب سرکار بلا دیں گے تو پھر کی ہوئے گا؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل والا ہمیں ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بھانجے جناب پیر ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔